الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر حديث جبريل وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحدیث. معزز سامعین، ہم نے جبریل امین کے دو سوال کا جواب سنا، ایک اسلام کے متعلق اور دوسرا ایمان کے متعلق۔ اسلام کی تفسیر ظاہری اعمال سے کی گئی اور ایمان کی تفسیر عقائد سے کی گئی۔ قرآن و حدیث جب دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے، اسلام اور ایمان کا ذکر جہاں ایک ساتھ آتا ہے وہاں اسلام کی تفسیر ظاہری اعمال سے کی جاتی ہے اور ایمان کی تفسیر عقائد سے کی جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے روح اور بدن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن روح کا تصور ہمارے یہاں بغیر جسم کے ممکن نہیں ہے، اور زندہ جسم کا تصور بغیر روح کے ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام کا تصور بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے، اور ایمان کا تصور بغیر اسلام کے ممکن نہیں ہے۔ مسلم کے لیے اتنا ایمان چاہیے جس سے اس کا اسلام درست ہو، اور ایمان کے لیے اتنا اسلام چاہیے جس سے ایمان کا عملی ثبوت پیش کیا جا سکے۔ تو اگر دونوں کا الگ الگ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، اور جہاں صرف ایک کا ذکر آتا ہے، اسلام کا یا ایمان کا صرف ایک کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پورا دین مراد ہوتا ہے، ظاہری عمل بھی مراد ہوتا ہے اور اعتقاد بھی مراد ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے: الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہاں دیکھیے، ایمان کی تفسیر میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا، جبکہ حدیث جبریل میں اسلام کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا۔ تو یہاں چونکہ صرف ایمان کا ذکر ہے، اس لیے ایمان میں اعتقاد کے ساتھ ساتھ سارے ظاہری اعمال مراد ہیں، یعنی پورا دین مراد ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، کہ دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور اعضاء کے ذریعے عمل کیا جائے۔ ان تینوں چیزوں کا ایمان میں پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دل کی تصدیق اور دل کا عمل، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ سے خوف کرنا، امید لگانا، یہ دل کا عمل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر دو، زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اسی طریقے سے جو زبان کے اعمال ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار ایمان میں شامل ہے۔ نمبر تین، اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں چلنا، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایمان کا ہونا۔ اور ایمان اگر ہم نیک کام کریں گے تو اس میں زیادتی ہوگی، اور اگر ہم برائی کریں گے، واجبات کو چھوڑیں گے، محرمات کا ارتکاب کریں گے تو اس میں کمی آئے گی۔ زیادتی کی دلیل رب العالمین کا ارشاد: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اہل ایمان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اہل ایمان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کم بھی ہوتا ہے۔ تو اولو العزم من الرسل کے ایمان اور ایک عام مسلمان کے ایمان کے درمیان فرق ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت ہی مراتب ہے، بہت سے درجات ہیں ایمان کے۔ ایمان میں زیادتی اور کمی کا ناحیہ ہر اعتبار سے ہے۔ انسان کی جو تصدیق ہوتی ہے، دل کا جو عمل ہوتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کی تصدیق اور اس کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق
بلکہ ایک ہی عبادت کو بہت سارے لوگ ایک چھت کے نیچے انجام دیتے ہیں اور ہر ایک کی عبادت میں فرق ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان میں بھی فرق ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور جو واجبات کو چھوڑتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا، نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مومن ہے، ناقص الایمان ہے، تو وہ بھی ایمان والا ہے مگر اس کے ایمان میں کمی ہے، تو اس کے اندر ایمان کا کتنا حصہ ہے اس کی بنیاد پر وہ مومن ہے، اور جو کبیرہ گناہوں کا جو ارتکاب کر رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ فاسق ہے۔ جبکہ دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں معتزلہ اور خوارج، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک واجب کو چھوڑ دے، کسی ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے تھوڑا سا، جب تھوڑا نکل گیا تو پورا نکل گیا، تو اس لیے وہ اس کو ایمان کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں کہ وہ ایمان اس کے اندر نہیں رہا، ایمان نہیں رہا، اور وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جبکہ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کے اندر کمی آ رہی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے ایک مثال سے کہ جیسے ایک کاپی ہے، کاپی کا ایک صفحہ آپ نے پھاڑ لیا، 200 صفحات پر مشتمل وہ کاپی تھی، آپ نے ایک صفحہ یا 2 صفحہ پھاڑ لیا تو 198 صفحہ اس میں موجود ہے اور وہ قابل استعمال ہے، گویا کہ اس میں کمی تو آ گئی لیکن وہ ابھی قابل استعمال ہے۔ اور معتزلہ اور خوارج کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے یہ موبائل ہے، موبائل کا اگر ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تو یہ ناقابل استعمال ہو گیا، تو وہ ایمان کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک حصہ گیا تو پورا گیا۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ واجبات کو چھوڑنے سے یا گناہوں کے ارتکاب سے ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان کے دائرے سے اس کو خارج نہیں کیا جائے گا، اور ایمان والا ہے گرچہ اس کے ایمان میں کمی ہے، ایمان کا جتنا حصہ اس کے اندر ہے اس بیس پر وہ مومن ہے، اور جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ فاسق ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایمان کے سلسلے میں۔ گویا کہ اہل سنت و جماعت نے ان نصوص کو جس میں وعدے کیے گئے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور ان نصوص کو جس میں وعید اور دھمکیاں ہیں ان کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ دونوں کو جمع کر کے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے ایمان۔ تیسرا سوال جو جبریل امین کا تھا وہ تھا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت ایسے کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو جب دیکھنے کا تصور انسان کے ذہن میں آئے گا، دل میں جب آئے گا یہ تصور، تو نہایت ہی پختہ اچھے انداز میں اپنی عبادت کو انجام دے گا۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں آ پا رہا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو جب ایک انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنی عبادت کو پختہ انداز میں انجام دے گا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ احسان عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے آتا ہے، ایک یہ ہے کہ کام کو پختہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کسی کو نفع پہنچانا۔ اور قرآن و سنت کے نصوص میں احسان کا اطلاق 2 معنوں میں آتا ہے، ایک الاحسان مع الخالق اور دوسرا احسان مع الخلق۔ مخلوق کے ساتھ احسان مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، والدین کے ساتھ احسان کیجیے، قرابت داروں کے ساتھ احسان، حسن سلوک۔ اور دوسرا احسان وہ خالق کے ساتھ احسان ہے، جس کا حدیث نے ذکر کیا کہ جب آپ عبادت کریں تو یہ سمجھیں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں آ پا رہا ہے تو یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دین کے 3 درجات ہوئے، اسلام، ایمان، احسان۔ سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے، اس لیے کہ احسان میں ایمان اور اسلام سب پایا جاتا ہے، اس لیے سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے۔
اور اس کے نیچے ایمان اور اس کے نیچے اسلام، یعنی ہر آدمی جو مسلمان ہے وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اس سے اونچا درجہ ایمان اور اس سے اونچا درجہ احسان ہے۔ یہ 3 سوالات اور اس کے جوابات الحمدللہ مکمل ہوئے۔ چوتھے اور 5ویں سوال کا تعلق قیامت اور قیامت کی نشانیوں سے ہے، انشاءاللہ وہ ایک درس میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔